ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سادگی محبت ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے. دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے. تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے، تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے. خوش ہو جایا کریں جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد کی محفل سجے. ہر محفل میں حاضری لگوانے کی کوشش کیا کریں. یہاں بھی ٹھیک ہے محفل میں آنا، لیکن ایک اور بڑی حاضری ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا، جو اس سے بھی کئی درجے اوپر ہے. یہ تو ثواب کی چیز ہے، اس کو ہم فرض یا واجب کا درجہ بھی سچ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ اکبر کی صدا جو لگائی جاتی ہے وہ 23 شک مرحلوں میں رہنے والوں کے لیے ایک عمل کی طرف بلایا جاتا ہے جو فرض ہے. صبح کی نماز میں بھی ایسے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جو صدا بلند ہوتی ہے اس مسجد عبداللہ بن عباس سے، اور ایسے عمر فاروق اعظم سے، یا ہماری فاروقیہ مسجد یا عثمانیہ مسجد یا سیدنا عثمان غنی مسجد یا امیر معاویہ مسجد، پورا 23 چک جو 12-13 مساجد کی اذانوں سے گونج جاتا ہے. خیر العلوم کی اذان بھی یہاں تک پہنچتی ہے، اور ایسے دوسری بڑی جو اسپیکر لگے ان کی اذانیں بھی پہنچتی ہیں. تو اس کے بعد میں اور آپ اپنے قدموں کو کیا مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ کیا میں اور آپ مسجد کی راہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. سونے حبیب نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے. پوچھا گیا کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب ہے کہ جو اذان سنتے اور نماز نہیں پڑھتا. تو ان محفلوں میں آنا، عثمان صاحب نے دعوت دی، ہم سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ایک دعوت مؤذن دیتا ہے، اس دعوت پہ بھی ہر ساتھی لبیک کہا کرے اور فوراً مسجد میں پہنچا کرے اور آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرے کہ وہ ایک سجدہ جو جہاں مسجد میں دیا جاتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ یہ سجدہ اس ذات کو کیا جا رہا ہے جو کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. کہتے ہیں اگر اونچی جگہ جیسے MNA MPA CM PM سے تعلق بنانے کا شوق ہے، اگر اونچی جگہ تمہیں تعلق بنانے کا شوق ہے تو اللہ سے یاری لگاؤ، عرش کے مالک سے یاری لگاؤ کہ وہی سب سے بلند و بالا ہے. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کا علم کیسا ہے؟ ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. یہ سجدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ کہ جو کل کائنات کا تنہا بادشاہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
हूँ। ये सजदा किसको किया जा रहा है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये सजदा किसको किया जा रहा है? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये सजदा किसको किया जा रहा है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये किसके सामने तुम सजदा रेज हो रहे हो? जिस बड़ी हस्ती के पास तुम आए हो उसकी तुम शनाख्त करो, फिर देखो तुम्हें इन सजदों में कितना लुत्फ आता है। फिर नमाज के वक्त कोई और काम समझ में नहीं आएगा। फिर नमाज के वक्त तुम्हें मस्जिद की दौड़, ये मजबूर हो जाओगे कि मस्जिद ही पहुंचना है, किसी और काम में दिल भी ना लगेगा। जब ये महसूस होगा और इस बात का इदराक होगा कि मैं सजदा किसको कर रहा हूँ, जो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल मलिक अल कुद्दूस अल्लाह, अस्सलाम अल मुमिन अल्लाह, अल मुहैमिन अल अजीज अल्लाह, अल जब्बार अल मुतकब्बिर, आलिमुल गैब व शहादा, अल कबीर अल मुतआल, सवाउन मिनकुम मन असर्र अल कौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तग़फिर बिल लैल व सारिबुन बिन नहार। जो निराधार है, अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल्लाह, अल वहाब अल रज़्ज़ाक अल्लाह, अल फत्ताह अल अलीम अल्लाह, अल क़ाबिज़ अल बासित, अल ख़ाफ़िज़ अल राफ़ि, अल मुइज़्ज़ अल मुदिल, अस समी अल बसीर, अल हकम अल अदल, अल लतीफ़ अल खबीर, अल हलीम अल अज़ीम, अल गफूर अल शकूर अल्लाह, अल वली अल हमीद अल्लाह, अल मुहसी अल मुबदी। ये सजदा किसको कर रहे हो? अल मुबदी अल मुईद को, अल मुही अल मुमीत को, अल हय्य अल कय्यूम को। ये किसके सामने तुम पड़े हो? अल वाजिद अल माजिद के सामने, अल वाहिद अहद के सामने, अल कादिर अल मुक़्तदिर, आलिमुल गैब व शहादा, ज़ुल जलाल वल इकराम, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। कुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। ये तुम क्या पढ़ रहे हो? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पता होना किसके सामने हाजिरी है। फिर हाजिरी मिस करने का दिल नहीं किया करता, फिर हाजिरी मिस करने का दिल नहीं करेगा, फिर नमाज के वक्त कोई और काम नहीं सूझेगा। किससे यारी निभाने आ रहे हो? किसके सामने सजदा रेज होने आ रहे हो? जिसने हमें अल फातिहा अता फरमाई, जिसने अल बकरा अता फरमाई, जो हम कुरान में पढ़ते हैं, आले इमरान जिसने दी है, अल माइदा अन निसा जिसने दी है, अल अनाम अल आराफ जिसने दी है, अपने प्यारे हबीब के सदके और उन पे नाज़िल किया गया। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। जिसने हमें नमाज पढ़ना सिखाया, उस हस्ती का तारुफ भी मजबूत होगा। तो फिर उसके मुताबिक कि नमाज के वक्त अल्लाह के हबीब का ऐलान है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। फिर उसके कहने मानने का दिल करेगा। फिर नमाज के वक्त बंदा किसी और काम में नहीं लगेगा। जिस हस्ती ने हमें नमाज सिखाई, जिस हस्ती ने हमें मस्जिदें बनाना सिखाया, जिस हस्ती ने अल्लाह के सामने झुकना सिखाया, उसके पास और उसकी तालीमात का पता होगा, तो फिर वहां पे झुकने का दिल करेगा। और फिर ये बात समझ में आएगी। इस तरह का दिल ना हो जैसे वो शेर है, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो सनम आशनाई छोड़ के आओ, अल्लाह से यारी लगा के, और जो महबूब खुदा हैं उनसे यारी लगाओ, फिर तुम्हें नमाजों के सजदों का शौक मिलेगा। आइए 22 अप्रैल 571 ईस्वी की बात कर लें। सुबह के 4:20 का टाइम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। रात की ख्वाहिश है कि अल्लाह के हबीब मेरे अंदर तशरीफ़ लाएं। दिन की ख्वाहिश है कि मेरे अंदर तशरीफ़ लाएं। जाती हुई रात है, आता हुआ दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, 22 अप्रैल 571 ईस्वी है, और वजह कायनात की आमद हो रही है। माँ आमना और दाई शिफा दोनों परेशान हो गई। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है तो वो खुद हैरान। जैसे हमारे पास भी बच्चे चेकअप के लिए आते हैं तो माँ के पेट से कितने किस्म का गंद लेके आते हैं, और नाक भी काटनी पड़ती है, और ऐसे फिर खतना भी करना पड़ता है अगर बच्चा हो, और फिर ऐसे ही पूरा जिस्म धोना पड़ता है, नीला पीला बच्चा पैदा होता है, फिर जाके माँ के सुपुर्द किया जाता है। लेकिन ये दोनों परेशान हैं कि ऐसा बच्चा आज तक पैदा होते नहीं देखा कि जिस कमरे में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए वो सारा कमरा खुशबू से भर गया। पूरे जिस्म मुबारक पे कोई दाग धब्बा कोई नहीं है, नाव पहले से कटी हुई है, खतना पहले से हुआ है। माँ भी हैरान, दाई भी हैरान। माँ के पहलू में लिटाया तो अल्लाह के हबीब ने जो सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम किया, चंद मिनट की ज़िंदगी है और वो कोई और काम नहीं है। जिस मजमून पे मैं बात कर रहा हूँ वही बात है। अल्लाह के सोने हबीब माँ के पहलू में लेटे हैं और अभी चंद मिनट की ज़िंदगी है, ऐसे करवट ली और जैसे पूरा मर्द सजदा करता है, अल्लाह के नबी आते ही सजदे में चले गए।
کہ سجدہ نہ چھوڑ دینا، سجدے میں سب سے زیادہ قریب حدیث کا مفہوم ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، بظاہر تو چٹائی پہ پڑا ہے، بظاہر تو کارپیٹ پہ جی ماتھا ٹیکے ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہو، اتنا قرب اللہ کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہم استحضار کیا کریں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہ سے جو شروع ہو رہی ہے اور اخیر جو پیک ہے اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس پاک پروردگار سے میرا اور آپ کا تعلق ہو۔ سنیں ابھی سجدے میں ہے، لمبا سجدہ کیا، ایسے پھر ہاتھ کا سہارا لیا اور سینہ اوپر کیا، شہادت کی انگلی کو اٹھایا ہے، اور اماں آمنہ فرماتی ہیں پورے کمرے کے اندر اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس میں ایران، شام اور ہیرا کے محل دیکھے۔ حیران ہو کے ماں نے اپنی گود میں لیا ہے اور ایسے کہتے ہیں میں اپنے چاند سے بچے کو دیکھ رہی ہوں، ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت پھٹی اور کمرے کے اندر دھند بھرنا شروع ہوئی اور اتنی تیز اور ڈینس فوگ تھی کہ فرماتی ہیں مجھے اپنی گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور اس دھند میں سے فرماتی ہیں ایک آواز آنے لگی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق پھراؤ، اس بچے کو مغرب پھراؤ، شمال و جنوب پھراؤ، کل کائنات کے انسانوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی آ چکے ہیں، محمد مدنی آ چکے ہیں، محمد مکی آ چکے ہیں، یہ محمد و احمد آ چکے ہیں، حامد و محمود آ چکے ہیں، قاسم عاقب آ چکے ہیں، فاتح و شاہد آ چکے ہیں، عاشر و رشید آ چکے ہیں، بشیر و نذیر آ چکے ہیں، یہ داعی اللہ آ چکے ہیں، یہ سراج منیر آ چکے ہیں، ان کو ہی اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہی مکی ہیں، یہی مدنی ہیں، قریشی و مزری ہیں، نظاری نبی التوبہ رسول الراحہ، یہی مصطفیٰ، یہی مجتبیٰ، یہی مرتضیٰ، یہی ہے عبداللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، یہی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عیراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نقنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مضی بن عبد بن نیرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رعوق بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، مدت سے سہ رہا تھا میں تو ہمیں جدائی، رب کا کرم کہ تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، جب سے ملی غلامی میں سرخرو ہوا ہوں، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان ٹائم پورا نہ ٹھیک ہے چلو طرح تمہیں جماعت میں بڑے دین کی سپیکر تو بغیر چلو اگلا میں میرے پیارے حبیب اور آپ کے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے، محبت کی بات چل رہی ہے۔ ایک بندے نے بڑی بحث کی تبلیغ والے اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح، میں نے اس سے یہ سوال کیا، اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا، بس اس کی کسی نے ذہن سازی کی تھی بھائی جماعت لوگ رامنا پڑھے انہیں دے نال تیزوں نے والتا گھن ویسے گرے کہنے گھن ویسے بھائی افغانستان تھا نہیں گھن ویسے افغانستان تھا مجاہدین انشاءاللہ سب گھن ویسے، تو یہ تو بڑی سادہ سی ترتیب ہوتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں انہیں کو دور دور رہنا تھا کام خراب تھی ویسے،
کام خراب نہیں تھا سیٹ تھی نا. تو اسی میں نے اس کا کہا نا کہ مجھے بتائیے، مجھے تو یہ تبلیغ کی راہوں میں ملا ہے، آپ بتائیے کہ پورے قرآن میں سونے حبیب دا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو جڑا عشق دا دعویٰ کرے نہ بیٹھے ہیں تو ساتھ گستاخ آکھی بیٹھے، ٹھیک ہے، لیکن تو یہ بتا، اتنا بڑا تو عاشق ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرے نبی کا نام قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ بس علم بتا. پھر میں نے اسے سنایا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، تو سنا گھبراؤ تھا کو پوچھتا نہیں ہے، یہ مفت ہے سارے پورے قرآن بلاخر 4 مہینے کی تشکیلی تھی سی اب وہی ہے. پہلی دفعہ ہے، ٹوٹل 4 دفعہ ہے، یاد کریں آج دا سبق کی سیرت کانفرنس دا اس مجلس کا، پورے قرآن میں 4 دفعہ ہے. پہلی دفعہ 4 پارے میں سورۃ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. جہاں سونے حبیب کا نام پہلی دفعہ قرآن چے وہاں ساتھ میں رسالت کا ذکر ہے. چلیے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب، 4 پارے کے بعد 22ویں پارے میں مشہور زمانہ آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وہاں پہ رسالت کا ذکر تھا. جہاں دوسری جگہ میرے پیارے حبیب کا نام آتا ہے وہاں رسالت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے. چلیے تیسری جگہ وہاں پہ ہے والذین، یہ 26ویں پارے کی دوسری سورۃ سورۃ محمد کی دوسری آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور وہ کیا ہے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور وہ کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور وہ کیا ہے؟ حامیم عین سین قاف. یا وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. وہ کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید. وہ کیا ہے؟ صاد والقرآن ذی الذکر نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری جگہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن کا تذکرہ ہے. چوتھی جگہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ. اندے بھی خوشی محسوس کتے کرو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے. پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے اور محمد الرسول اللہ پورے قرآن میں 1 دفعہ یہ جملہ ہے. تو خوش ہو جائیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو خوشی محسوس کیجئے اس کے اندر. لیکن پیارے دوستو جہاں چوتھی جگہ نام محمد ہے وہاں ساتھ میں کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے. اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے. یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا.